السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شارز حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے بارے میں، کیونکہ CDA کے سابق ممبر اسٹیٹ افنان جو ہیں وہ FIA کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، آخر وہ کیوں گرفتار ہوئے ہیں، اسی بارے میں ہم گفتگو کریں گے سینئر صحافی جناب شمشاد مانگڑ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا سر، کیا سٹوری ہے یہ FIA نے ان کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ دیکھیں، یہ انکوائری تو چل رہی تھی 2017-18 سے اچھا، FIA کے پاس۔ یہ کرپشن کی کہانی 200 پلاٹوں کا الاٹمنٹ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خلاف قانون، خلاف ضابطہ، یہ CDA کے جو ضابطے ہیں ان سب کو پامال کر کے یہ الاٹمنٹ ہوئی ہے، اور 11 پلاٹ اس میں سے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی من مرضی کے ساتھ، ویسے تو 200 کا معاملہ ہے لیکن انہوں نے زیادہ کر دیا، اور ان کا پورا نام ہے ممبر اسٹیٹ۔ اب تو یہاں سے چلے گئے ہیں، جب یہ الیکشن ہونے والے تھے تو ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ ممبر اسٹیٹ ہیں یہ افنان عالم، اور یہاں پہ دلچسپ آپ کو بات بتا دوں، ان کے ساتھ جو ہیں وہ تھی ڈائریکٹر لینڈ سدرا انور صاحبہ، وہ اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد بھی رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ ملوث ہیں، ملوث ہیں اس کیس میں، FIR میں نامزد ہیں۔ آج وہ اس لیے گرفتار نہیں ہوئی کہ وہ عدالت میں موجود نہیں تھی، انہوں نے بیل بیفور اریسٹ کروائی ہوئی تھی، افنان عالم صاحب نے بھی، سدرا انور صاحبہ نے بھی۔ افنان عالم صاحب تو اپنے اس میں زوم میں گئے، چونکہ گسٹڈ آفیسر ہیں جی، اور پروٹوکول کے ساتھ گئے، پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ گئے، تو ان کا خیال تھا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن FIA کے جو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہیں افضل نیازی صاحب، ان کی ٹیم کا وہاں پہ پلی یہ تھی کہ جناب ہم نے تفتیش کرنی ہے کہ یہ کس کو کہاں کون کون ملوث ہے، کیسے الاٹمنٹ ہوئی، اور انہوں نے کتنا کمیشن کھایا، کتنے پیسے بنائے، ان کے اکاؤنٹس کو چیک کرنا ہے، ان کے اثاثہ جات کو چیک کرنا ہے۔ پھر ابھی سدرا انور صاحبہ گرفتار نہیں ہوئی، پھر ان کو بھی گرفتار کرنا ہے، لیکن ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ جب انکوائری مکمل ہو چکی ہے، میرا جو کلائنٹ ہے، میرا جو موکل ہے، وہ بیرون ملک بھی نہیں جا سکتا، تو پھر کیا ضرورت ہے گرفتاری کی۔ لیکن عدالت نے شاہ رخ ارجمن ان کا نام ہے، جو جج ہیں، تو انہوں نے ان کی پلی نہیں مانی، وکیل صفائی کی، جو ان کا فنان عالم کا جو وکیل تھا، ان کی بات نہیں مانی انہوں نے، جو ضمانت بیل بیفور اریسٹ وہ خارج کر دی، تو FIA نے ان کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا۔ اور ایک اور زبردست میں آپ کو بات بتاؤں یہاں پہ کہ یہ ٹبر ہی کرپشن کرتا ہے، یعنی پورا ٹبر کرپٹ ہے۔ یہ افنان عالم کا جو فیملی ہے پوری، مطلب وہ ملوث ہے۔ ہاں جی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا بھائی جو تھا وہ DC سندھ میں تھا، اس کا نام ہے تاشفین عالم۔ اچھا، وہ سرکار کے پیسے موٹر وے کی ماد میں پڑے ہوئے تھے، کوئی 2-2.5 ارب روپیہ، موصوف نے سارے نکلوائے، یعنی آپ کانفیڈنس دیکھ کے اس کا تاشفین عالم کا، کہ یار کیسی پرورش ہوئی ہے ان کی، یعنی گورنمنٹ کے کھاتے سے 2-2.5 ارب روپیہ نکلوا کے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر کے ان کو منی لینڈر کر کے باہر لے گئے، آج کل لندن میں ہیں۔ یعنی دیکھیں نا کہ جب ایک بھائی کو پتا ہوگا کہ میرے دوسرے بھائی نے اتنا بڑا ہاتھ مارا ہے تو دوسرا تو مارے گا جی۔ تو افنان عالم کو روشنی ملی ہے کرپشن کی اپنے بھائی سے، یعنی کرپشن میں استاد جو ہے نا ان کے اپنے بھائی ہیں، اور وہ بیرون ملک ہیں، اور انٹرپول کے ذریعے ہمارے ادارے رابطہ کوشش کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو بیرون ملک بندہ بھاگ جاتا ہے پھر یہ ان کے تعلق واسطے بھی ہیں۔ اب اس میں چیز یہ ہے کہ یہ چونکہ افسران کے پہلے اس کیس میں 3 پٹواری پہلے سے گرفتار ہیں، اچھا، اور اگر اس کیس کو زیادہ کھنگالا گیا تو بڑے بڑے چہرے اور بھی بے نقاب ہوں گے۔ لیکن سر آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی یہ ایسا ہو سکے گا؟ جیسے ہمارا احتساب کا نظام ہے پاکستان میں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی ان سے جو کرپشن ہے اس کے بارے میں تحقیقات ہو سکے گی؟ کیا اصل کہانی عوام کے سامنے آ سکے گی کہ یہ جو ایک تو 11 پلاٹ سب کے سامنے آ گئے ہیں نا، اس کے 200 پلاٹ، اس کے علاوہ انہوں نے کیا گھپلے کیے ہوں گے، اصل کہانی آئے گی عوام کے سامنے یا مینیپولیٹ ہو جائے گی، پری بارگین ہو جائے گی؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں شارع صاحب، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اصل ذمہ داری آ جاتی ہے میڈیا کی۔ اب دیکھیں، ہمارا چینل چھوٹا ہے بڑا جو بھی ہے، ہم اس کے پیچھے پڑے رہے، جب 3 پٹواری گرفتار ہوئے، جب سے یہ انکوائری شروع ہوئی ہے نا، تو میں اس کے اوپر مسلسل سٹوریز کر رہا ہوں۔ جب 3 پٹواری گرفتار ہوئے اس کے بعد میں نے پے در پے ویلاگ کیے کہ بھی 3 پٹواریوں کو کیا قصور ہے، جو بڑے ہیں، جو سدرا انور صاحبہ ہیں،
یہ عفنان عالم ہے، جب تک یہ گرفتار نہیں ہوں گے تو پٹواریوں کے ساتھ تو زیادتی ہے. یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے سدرا جو آپ نے بتایا تھی، اچھا پھر سی ڈی اے میں چلی گئی تھی اچھا ڈیپوٹیشن پہ. یہ سی ڈی اے میں جو جاتے ہیں نا ڈیپوٹیشن پہ دیہڑی لگانے کے لیے، اچھا T20 وہاں پہ بنا دیتے ہیں ہوں کہ یار دیکھیں پہلے ان کے وہاں پہ جو تعیناتی ہوتی ہے 3 سال کے لیے، پھر 2 سال اور مل جاتے ہیں 5 سال، یعنی 5 سال میں ان کا یہ جو اپنا یعنی ٹارگٹ رکھتے 5 ہیں. سال میں ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں، سر کڑائی میں ہوتا ہے. نہیں، ٹارگٹ ان کا 5-6 ارب کا ہوتا ہے اچھا کہ ہم نے یہاں سے 5-6 ارب بنا کے نا یہاں سے پھر نکلنا ہے. اب یہ تو ثبوت ہے، موجود ہے عفنان عالم، سدرا انور، اور اس کے علاوہ بھی کئی پہلے. نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ عفنان عالم اور یہ جو سدرا ہیں سابقہ اسسٹنٹ، ان کے علاوہ اور کون کون سے جو ہے نا اشخاص دیکھیں اس کیس کی اگر تفتیش ہوئی نا شاہر صاحب، اگر اس کیس کی تفتیش ہوئی، بڑے بڑے لینڈ گریبرز سامنے آئیں گے، 2 نمبر فائلیں بنانے والے سامنے آئیں گے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی سامنے آئیں گے جو باقی سرمایہ دار سہولت کار ہیں. اس میں بڑے لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں. پھر میں آپ کو یہ بتا دوں یہی کیس نہیں ہے. اب یہ تو افضل نیازی صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اس کیس کو لے کے کتنا چلتے ہیں یا وہ کتنا پریشر سہتے ہیں. مثال کے طور پہ اب میں بتا دوں پریشر کی بات ہے، آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیس چلے گا نہیں چلے گا. جی آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اب سیکریٹریٹ سے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ٹیلی فون کالوں کا تانتا بندھا ہوا ہے جی، ان کو حوالات میں نہ رکھیں، ان کو کمرے میں رکھیں، ان کو چارپائی پہ سلائیں، ان کو موبائل فون کی سہولت دے دیں. ٹھیک ہے، یعنی اوپر سے سفارشیں شروع ہو گئی ہیں. سفارشیں دیکھیں، عام تو ایف آئی اے والے بندہ پکڑتے ہیں تو اس کی ہتھکڑیوں کے ساتھ تصویر جو ہے ریلیز کی جاتی ہے. موصوف کی ابھی تک نہیں تصویر انہوں نے ریلیز کی. وہیں پہ جو میڈیا کے لوگ تھے جنہوں نے وہ فوٹیج بنائی ہے، ہمارے ٹی وی سکرین پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، وہی ہے. لیکن اس کی نہیں بنائی، اس کی وجہ کہ یار کیونکہ گسٹڈ آفیسر ہے، لہذا سر ایسے لوگوں کے نا ہاتھ بھی تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. پھر میں آپ کو دیکھیں ہاتھ لمبے ہوتے ہیں تو یہ بڑا ہاتھ مارتے ہیں نا. اگر ہاتھ چھوٹے ہوں تو پھر کلرکوں کی طرح، پٹواریوں کے ہاتھ. یعنی احتمال آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا ہے کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے نام ملوث ہوں گے. سامنے نام جو ہے نا عفنان عالم یار کا میں ہے. ایک اور سٹوری جو 11 ارب روپے 10 ارب روپے مالیت کی جو پراپرٹی انہوں نے E11 میں ایک فیک ناموں سے، یعنی وہ متاثرین پہلے اپنی زمینیں لے چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ اور نیب کا ایک آفیسر ملوث تھا. انہوں نے اپنے ہی ادارے کے کچھ لوگوں کو یرغمال بنا کے زبردستی ان سے سگنیچر کروانے کی کوشش کی تھی. اس میں بھی عفنان عالم اور سدرا ملوث تھی، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ دب گیا کیونکہ کمزور چیئرمین سی ڈی اے کی وجہ سے. الٹا انہوں نے، حالانکہ پرچہ ایک یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے ہمارے جو ان کا جو ڈی سی سی ڈی اے ہے اس کو اور ایک ان کا تحصیلدار ان کو انہوں نے یرغمال بنائے رکھا کہ اس پہ سائن کریں. انہوں نے کہا جی ہم پہلے تو آپ ریکارڈ دیکھ لیں. جب ریکارڈ دیکھا گیا تو پارٹی پہلے وہ لے چکی تھی. تو اصولی طور پہ تو جو اگر قانون کا دیکھیں تو جو نیب کا آفیسر ہے اس پہ بھی پرچہ ہوتا ہے، اور بڑے اس میں نام تھے. اگر آفتاب عالم کے خلاف تحقیقات ہوئی، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ 50 ارب سے زیادہ کی کرپشن نکلے گی اور 100 کے قریب ایسے لوگ نکلیں گے جو بڑے ہی بااثر ہوں گے. اتنی کرپشن ہوئی ہے یہاں پہ. ناظرین، آپ نے شمشاد مانگڑ صاحب کو سنا کہ کیسے مین اسٹریم میڈیا پہ آپ کو بڑے بڑے نام، بڑی بڑی پارٹیز کی کرپشن کی کہانیاں پتہ چلتی ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے نام ہیں، جو ان بڑی بڑی پارٹیز کے جو ہے نا سہولت کار بنتے ہیں، وہ کتنی بڑی بڑی کرپشن دیکھتے ہیں. اس کیس کا کیا فیصلہ آئے گا، اس کیس میں کتنی پھردگیاں ہوں گی، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ٹی وی.